گھر میں کون سے 5 مقامات ہیں جہاں شیاطین رہتے ہیں، ان سے محتاط رہیں۔ مذہبی لٹریچر میں شیطان پر کافی بحثیں کی گئی ہیں کہ وہ ازلی ہے یا ابدی، فرشتہ ہے یا جن، شکل و صورت کیسی ہے، رہتا کہاں ہے، کھاتا پیتا کیا ہے وغیرہ۔ لیکن قرآن نے شیطان کے ان پہلوؤں کی بجائے اس بات پر فوکس کیا ہے کہ وہ کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں، اور وہ صرف وسوسہ انگیزی کے ذریعے ہی انسان کو اکسا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے کس طرح ہمارے خیالات کا علم ہوتا ہے، اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کمزور پہلو کیا ہے، اور ہم کس طرح اس کے وسوسہ انگیزی کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا پہلا حملہ اس کے خیالات پر ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں یوں دوڑتا ہے جیسے انسان کا خون دوڑتا ہے۔ شیطان انسان کو کبھی کوئی برا راستہ دکھا کر گمراہ نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ اسے سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت موجودہ حالت سے بدرجہ بہترین ہو سکتی ہے، اور فلاں کام کرنے سے تمہارے کاروبار میں خاصی ترقی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کو بھی اس نے ایسے ہی سبز باغ دکھائی کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح جب فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ابلیس یا اس کے چیلے چانٹے سبز باغ ہی نہیں دکھاتے، بلکہ طرح طرح کی دلائل سے اس کے دل میں ڈال کر اسے یہ یقین دہانی کرا دیتے ہیں کہ جو راہ اس نے دکھائی وہ فی الواقعہ اس کے لیے بہتری اور اس کی خیر خواہی کی راہ ہے، اس میں اس کا اپنا کچھ مفاد نہیں، اور اس یقین دہانی کے لیے اگر اسے قسمیں بھی کھانا پڑے تو کھایا جاتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کے صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھ دیا ہے، اس جذبہ کو کمزور تر بنا دے۔ ابلیس اور اس کے چیلوں چانٹوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ لا کھڑا کریں اور اختلاط مرد و زن کی ساری راہیں کھول نہ دیں۔ عورت کے گھر میں رہ کر بچوں کی دیکھ بھال کو ان لوگوں نے عورت کے لیے قید کرنے کا نام دے رکھا ہے، اور پردے کو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ شیطان کی سکھائی ہوئی چالیں ہیں۔ شیطان کے گمراہ کرنے کے معتدل طریقے ہیں۔ ذیل میں ہم ان طریقوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے اس وقت تک وہ انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا، اے پروردگار، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں ان کو مسلسل بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو کوئی چیز بلا دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، شیطان ان پر غالب آ گیا سو اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی۔ یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خوب یاد رکھو، بے شک شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کو لمبی لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگ لمبی لمبی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطن امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنے گا، یقیناً اس نے واضح خسارہ اٹھا لیا۔ وہ ان سے زمانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر دھوکہ ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا،
اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے تو میں نے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، لیکن ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو فقر و فاقہ اور محتاجی سے ڈراتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن یعنی شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرنا، جو تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے اور تم کو ڈراتا ہے کہ خرچ کرنے سے مفلس ہو جاؤ گے۔ وہ تمہاری خیر خواہی کے طور پر یہ مشورہ نہیں دیتا بلکہ یہ اس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ غیر اللہ کا ڈر انسانوں کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان کے برے اعمال کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام ان کے لیے مزین کر دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اس کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو راہ راست پر آنے سے ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے اور وہ انہیں اصل راہ سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھی راہ پر ہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ کیا تم باز آنے والے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن ان کے مابین فساد انگیزی کے لیے کوشاں ہے۔ اس امر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اور اے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ اس نے انہیں بہترین اخلاق و اعمال اور اقوال کا حکم دیا ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے موجب ہے۔ چنانچہ فرمایا، بے شک شیطان ان کے درمیان جرمٹ کرواتا ہے، یعنی شیطان بندوں کے دین و دنیا کو خراب کر کے ان کے درمیان فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور اس فساد کی دوا یہ ہے کہ وہ بری باتوں میں شیطان کی پیروی نہ کرے جن کی طرف شیطان دعوت دیتا رہتا ہے، اور آپس میں نرم رویہ اختیار کریں تاکہ شیطان کی ریشہ دوانیوں کا قلع کما ہو جو ان کے درمیان فساد کا بیج بوتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان ان کا حقیقی دشمن ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ شیطان کے خلاف مصروف جنگ رہیں، اس لیے کہ وہ تو انہیں دعوت دیتا رہتا ہے۔ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو شکوک و شبہات کے لک و دک صحرا میں بھٹکا دیتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ گھر میں 5 مقامات جہاں شیاطین رہتے ہیں ان سے محتاط رہیں۔ نمبر 1، وہ بستر جس پر طویل عرصے تک کوئی نہ سوئے، ایسا بستر شیطان کا ٹھکانہ بن سکتا ہے، یہ بات سنت میں ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے ایک بستر، اس کے اہل کے لیے ایک اور بستر، مہمان کے لیے ایک اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے، لہذا بستر کو تہہ کرنا اور ہر 2-3 دن بعد اس پر قرآنی آیات پڑے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، حمام یعنی غسل خانہ۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ شیطان غسل خانے میں قیام کرتے ہیں اور وہ شیطان سب سے ناپاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غسل خانے پر شیطان ہیں، لہذا جب تم وہاں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائث،
جانی اے اللہ میں ناپاکیوں اور ناپاکوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غسل خانے میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا اور وہاں سے خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، وہ کپڑے جو طویل عرصے تک بغیر استعمال یا صفائی کے لٹکے رہیں، چاہے وہ الماری میں ہوں یا باہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر رکھو، کیونکہ شیطان ان کپڑوں میں قیام کرتا ہے جو لٹکے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ کپڑے تیار حالت میں لٹکا کر رکھتے ہیں، لہٰذا ان سے محفوظ ریز کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کریں یا الماری کھول کر سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھیں۔ نمبر 4، آگ جلانے کی جگہ اور چولہا۔ یہ شیطان کا پسندیدہ مقام ہے کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ آگ کے قریب جائیں یا اسے جلانے لگے تو اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ نمبر 5، اگر کوئی کپڑے لمبے عرصے تک الماری میں لٹکے رہیں یا انہیں صاف نہ کیا جائے تو شیطان ان میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ انسانی یا حیوانی شکل کے مجسمے، تصویریں، یہ اشیاء ملائکہ کے داخلے میں رکاوٹ بنتی ہیں اور شیاطین کے لیے ٹھکانہ فراہم کرتی ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان کا تخت پانی پر ہے اور وہ اپنے لشکر کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے جو آدمیوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور شیطان کے نزدیک مرتبہ میں سب سے بڑا وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا فساد ڈالنے والا ہو۔ ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیے تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، اور جب کوئی آ کر بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ اس وقت تک رہا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کرا دی، تو شیطان اسے اپنے نزدیک کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔